کیا ہے نے تو زندگی برباد کر کے رکھی ہے، جان ہی نہیں چھوٹ رہی میری، کوئی اس سے چھڑا دے، بہت پریشان ہوں یار میں، یہ چھوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ ابے یار یہ سمجھے گا نہیں یار سالا، اس کو میں نے ہزاروں دفعہ سمجھا دیا لیکن اس کے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا نشہ جو ہے چھڑوانا پڑے گا یار، کچھ کرنا پڑے گا اس کا علاج۔ ابے او بھائی کیا کر رہا ہے، تیرے کو میں نے ہزاروں دفعہ سمجھا دیا ہے، نہیں بھی اس کو، نہیں بھی مر جائے گا سالے، اپنی جوانی برباد کر دی تو نے، کیوں کر رہا ہے تو؟ بابا میں تو خود چاہ رہا ہوں یہ چھوڑ دوں، یہ چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ ہاں تو بتا کوئی حل اس کا۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ تو اللہ سے جڑ جا، یار بہت اور اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ کے بندے سے جڑنا پڑے گا تیرے کو۔ اور میں ایک ایسے اللہ کے بندے کو جانتا ہوں مجھے ملوا دے اس سے، جو امام صاحب ہیں ہماری مسجد کے، وہ ہر اتوار کو بیٹھتے ہیں پارک میں، تیری میں ان سے ملاقات کرواؤں گا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آجا تو منہ دھو، تھوڑا فریش ہو جا، پھر تیری ملاقات کرواتا ہوں۔ خراب کریے نہیں۔ ابے تو یہاں کیا کر رہا ہے، مسجد کے باہر لیٹا ہوا، مسجد کے باہر لیٹا ہوا کیا کر رہا ہے تو؟ اب میں روز رہا ہوں، اللہ کو نیک بندے کی نظر پڑ گئی تو میرے اوپر کرم ہو جائے کچھ۔ ابے پہلے تیرے پاس چھوٹی والی بوتل کی، اب بڑی والی آ گئی، پھینک اس کو، کیا تو نے اس کی عادت بنا لی، ایسے سدھرے گا تو؟ چل اپنی حالت درست کر، ہاتھ منہ دھو، پھر تیری ملاقات کرواتا ہوں ان سے، امام صاحب سے، اللہ نے چاہا تو سدھر ہی آئے گا۔ ویسے امام صاحب ہم فجر کے بعد یہاں آتے ہیں تو کافی مزہ آتا ہے، نہ لوگ ہوتے ہیں، نہ لوگوں کا شور ہوتا، اور پرندوں کی بھی چہچہاہٹ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے، پودے وغیرہ ان کا بھی ہمیں زیارت ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیوں نہ روزانہ یہاں آیا کریں۔ وہ تو اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی قریب مسجد عطا فرما دی اور ہم یہاں پر آرام سے آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فجر کے بعد اتنا اچھا ماحول ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں آنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، فجر کے بعد انشاءاللہ مطلب نیت کرتے ہیں لیکن روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 3 بار آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر آ کے قدرت کا نظارہ بھی کریں گے، ہریالی کو بھی دیکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو ہم واک کر کے جو اللہ پاک کا ذکر کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ الکریم۔ کیا بات ہے، اللہ خوش رہے۔ ارے بیٹھے ہوئے امام صاحب اور مؤذن صاحب، ابھی رک جائے، تیری ملاقات کرواتا ہوں ان سے۔ السلام علیکم، کیسے امام صاحب، کیسے مؤذن صاحب آپ؟ اصل میں امام صاحب بات کچھ ایسی ہے، کیا ہے نے تو زندگی برباد کر کے رکھی ہے، جان ہی نہیں چھوٹ رہی میری، پریشان ہوں یار میں، اللہ کو نیک بندے کی نظر پڑ گئی تو میرے اوپر کرم ہو جائے کچھ۔ تو ان کو کچھ ایسی نصیحتیں فرمائیں تاکہ یہ نشے سے دور ہو جائیں اور دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے، لیکن میں ایک بڑے پیارے بزرگ کی نصیحتیں پڑھ رہا تھا۔ وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان اس کو اپنے دل سے پڑھ لے اور اپنا لینا، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس سے وہ گناہ چھوٹ بھی جائیں گے اور وہ گناہ سے باز بھی آ جائے گا۔ وہ نصیحتیں میں آپ کو کرتا ہوں تو آپ بھی اس کو اپنائیے گا اور عمل بھی کیجیے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی جو نشے کی عادت ہے، گناہ کی عادت ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ امام صاحب آپ ہمیں بتائیں ضرور، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے، آپ کی بات کے اوپر انشاءاللہ۔ پہلی نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کو گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو آپ اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دیں۔ امام صاحب میں اس کا رزق چھوڑ دوں گا تو پھر کس کا رزق کھاؤں گا؟ اسی کی تو ذات ہے، اللہ پاک کی جو رزق دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بری بات ہے، جس پروردگار کا آپ رزق کھا رہے ہیں اسی کی آپ نافرمانی کریں۔ دوسری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جائیں۔ امام صاحب جہاں جاؤں وہ تو اللہ پاک کے ملک ہے، میں تو اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا امام صاحب۔ کتنی بری بات ہے، اللہ پاک کے ملک میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ تیسری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو اتنا چھپا لیں کہ اللہ پاک آپ کو نہ دیکھ سکے۔ امام صاحب میں تو جہاں پر بھی جاؤں، جتنا بھی چھپ لوں، مجھے تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں نا۔
دیکھیں کتنی بری بات ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کی نافرمانی کریں. اب آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں. کتنی پیاری پیاری نصیحت ہے کہ اب اللہ پاک جب آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اس کی نافرمانی نہ کریں. آپ اس کے ملک میں رہ کر بھی اس کی نافرمانی کریں، اس کا رزق کھا رہے ہیں جب بھی آپ نافرمانی کریں. اور آپ کو موت کا پتہ ہے کہ آپ کو موت کب آئے گی؟ یہ بھی نہیں پتا. ملک الموت سے آپ مہلت بھی نہیں مانگ سکتے. اور جب اللہ پاک کے ملک میں رہ رہے ہیں جب بھی ہم گناہ کریں تو آپ نیت کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سے ہمیں گناہ نہیں کرنے اور گناہ چھوڑ کر اپنی زندگی سنوارنی ہے. آج سے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ امام صاحب میں نشہ وغیرہ سب چیزیں چھوڑ دوں گا اور گناہ سارے چھوڑ دوں گا، اللہ کی طرف آ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا. یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت ابراہیم بن حدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہیں. اگر کوئی مسلمان سچے دل سے اس کو اپنا لے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کے گناہ چھوٹ جائیں گے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیا معلوم آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے.